يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. تو اب مجھے بتاؤ جو موت کے وقت جس کا یہ نظریہ ہو، جیسے کہ ہندوؤں کا بھی ہے، ہندو کہتے تو ہیں کہ 7 جنم ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، بس کتابوں کی حد تک ہے، کتابوں کی حد تک ہے، وہ جنم ونم ان کو خود پتہ ہی ہے. ایسی جو اسلام نے جس قوت اور طاقت کے ساتھ مضبوط طریقے سے آخرت کا فلسفہ پیش کیا ہے، ایسا اسی طرح عیسائیت اور یہودیت نے جو پیش کیا ہے، یہ فلسفہ دنیا کے کسی مذہب نے پیش، اسلام نے تو اس پہ دلائل بھی دی ہیں، اس کے برحقوں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اسلام نے تو بتایا کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے، آزمائش. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے، یہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، مٹی تھا، مٹی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. فرمایا مختلف چیزوں کو جمع کر کے اس کا مرکب بنا کے منی کا قطرہ بنایا ہم نے، اور پھر ہم چاہتے تھے نبتلی ہی اس انسان کو آزمائیں. اس منی کے قطرے میں فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسے سنتا اور دیکھتا بنا دیا ہم نے. تو یہ جو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، اس پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ جو صناعی دکھائی ہے رب نے، اللہ فرماتے ہیں نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے نہیں، گٹکے کھانے کے لیے نہیں، اور مزے اڑانے اور دولت کمانے کے لیے نہیں، یہ عیاشیوں کے لیے کوئی اتنی کلاکاریاں یا اتنی صناعی نہیں کرتا، اتنے اپنی قدرت کے نمونے نہیں دکھاتا. اس کا کوئی مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ یہ جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھے گا تو اپنے بنانے والے کے بارے میں غور و فکر کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ دیکھے گا کہ کیسے بنا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، کون ہے جو بارشیں برسا رہا ہے، کون ہے جس نے ماں کی چھاتیوں میں میرے لیے دودھ پیدا کر دیا، کون ہے جو میرے لیے ایسے ایسے انتظامات کر رہا ہے، اس کائنات کو اس نے میرے لیے سجایا. جانوروں میں اللہ نے یہ سمجھنے کی عقل نہیں دی، لہذا ان کی آزمائش نہیں ہے. انسان کو ذہین بنایا، لہذا اس کی کیا ہے، آزمائش. اور ہمیں پتہ ہے اس آزمائش کا رزلٹ اس دنیا میں اناؤنس نہیں ہوتا. یہاں اچھے لوگ مارے جاتے ہیں اور برے ترقی کر جاتے ہیں. تو اللہ نے بتایا یہ اس کی علامت ہے کہ اناؤنسمنٹ کے لیے، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نا یہاں تو دکھاؤ نا، ادھر دکھاؤ فرشتے دکھاؤ، ادھر دکھاؤ جنت دکھاؤ، دنیا میں دوزخ دکھاؤ، یہ کہاں ہے؟ غیر مسلم کہتے ہیں نا یہ تو مرنے کے بعد تو ختم. تو اللہ دنیا میں کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس، ایگزامینیشن ہال ایگزام کے لیے ہے، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ بعد میں ہوگی جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکل جاؤ گے. تو یہاں بھی ایسے اللہ فرماتے ہیں دنیا دار الامتحان ہے، اناؤنسمنٹ رزلٹ کی دوسرے جہان میں منتقل ہونے کے بعد ہوگی. تم ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں شفٹ ہوتے ہو، فنا ہو کے ختم نہیں ہوتے. باڈی ختم ہوتی ہے، انسان کی روح کبھی بھی فنا نہیں ہوتی. یہ تو قرآن نے بتایا اور بڑی زبردست لاجک ہے اس کی. ورنہ انسان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر مقصد نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا. جب رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا تو پھر پیپر کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. پھر شراب پینے والا زیادہ اچھا ہے، پھر جوا کھیلنے والا زیادہ اچھا ہے، نائٹ کلبوں میں ناچنے والا زیادہ اچھا ہے، پھر عیاشی بہت اچھی چیز ہے، پھر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا بہت عقل مندی ہے. کیونکہ آپ نے جب لائف کو انجوائے کر لیا تو اب بوڑھے آپ کی لائف میں کباب میں کیا بنیں گے، ہڈی. پھر بہتر یہی ہے کہ انہیں بولو بھائی. لوگ مجھے کہتے ہیں نا انگریز یہ کرتے ہیں، میں نے کہا جب آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ان سے بولو تھوڑا اور زیادہ کریں. کیسے سمجھائیں میرے بھائی؟ تبھی دیکھو انڈیا میں بے حیائی بہت تیزی سے پھیل گئی. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں انڈیا میں اتنی بے حیائی، لڑکیوں کی چڑیاں اور یہ پہن کے. میں نے کہا بھائی جب لائف کو انجوائے کرنا ہے، ان کو پتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو برقعے کی ٹینشن کیوں اٹھائے بھائی؟ یہ ٹینشن پھر مسلمانوں کے پاس رہنے دو. تو برقعے کی نہ صرف یہ کہ ٹینشن نہیں اٹھائیں گی بلکہ برقعے والیوں کا مذاق بھی اڑائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ شادی بیاہ کی ٹینشن بولو نا یار نہیں ہو، کیونکہ بیوی بنو گے تو شوہر کے حقوق ہیں، شوہر بنو گے تو بیوی کے حقوق، گرل فرینڈ بہترین، نہ اس کے حقوق نہ اس کے. جب تک ٹائم پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ورنہ جب اچھا نہیں لگ رہا 2 منٹ میں چھوڑو اور پتلی گلی سے. بھائی دوسرا بوائے فرینڈ مل گیا تو پرانے والے کا کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈاکومنٹس تھوڑی ہیں، کوئی ڈاکومنٹ تھوڑی ہیں، کوئی ساس سسر تھوڑی ہے، کوئی سالی بہنوئی کوئی ہے ہی نہیں، سیٹ اپ ہی نہیں ہے. بوائے فرینڈ ہے، یہ کوئی رشتہ ایسا ہے کہ کوئی اس کا ڈاکومنٹ تو بنتے نہیں ہے اس کے. کیا خیال ہے؟ انڈیا بھی نہیں بناتا بھائی تیری گرل فرینڈ ہے تو چھوڑ نہیں سکتا، جب چاہو چھوڑ کے پتلی گلی سے
نکل جاؤ. تو شادی بیاہ کی ٹینشن کس کو دے دو؟ یہ ہمیں دے دو. مجھے لوگ کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے عیاشی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بھی کر لو. کیا خیال ہے؟ عیاشی اگر ہے تو آپ بھی کر لو بھائی. عیاشی کا دنیا میں کس کو شوق نہیں ہوتا؟ جتنے عیاش لوگ نظر آئیں گے شادیوں سے اتنا. وہی سابق سے سابق کی مثال دیکھ لیں. ایک کے انتقال کے بعد دوبارہ انہوں نے یہ حماقت. کیا خیال ہے؟ بولو بھائی. نہیں, کبھی نہیں کرتے شادی, کیونکہ ایک ساس آج کل ٹینشن کے لیے 4 ساسیں کوئی افورڈ کرے گا. ایک سالہ. سالہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ ٹیڑھی آنکھوں سے 4 قسم کے سالے. 4 سالے نہیں, 4 قسم کے ہول سیل کے حساب سے سالے. سسر کتنے؟ تو یہ عیاشی ہے. اور آپ کی آدھی سے زیادہ تنخواہ کون کھاتا ہے؟ بیوی. 90% کھاتی ہے وہ. اکثر شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو نئی بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں ان کی. 90% سے زیادہ تنخواہ کون استعمال کرتا ہے؟ گھر کا کرایہ, گیس, بجلی بل. وہ جب 4 ہوں گی تو آپ خود تھوڑے دنوں میں کہاں چلے جاؤ گے؟ بولو بھائی. وہیں چلے جاؤ گے جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی کو بھیجا تھا. تو اسی وجہ سے لوگ اس کام کے لیے تیار, ان کو موٹیویٹ کرنا پڑ رہا ہے. شراب پینے کے لیے موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی, شراب سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. نکاح پہ لانے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, نکاح سے روکنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو مزہ ہے, عیاشی ہے. تو جن لوگوں کا آخرت کا ایمان نہیں ہے, نظریہ نہیں ہے, تو میرے بھائی وہ شراب بھی پیئیں گے, وہ زنا بھی کریں گے, وہ شادی بھی نہیں کریں گے, کریں گے بھی تو بہت دیر سے کریں گے, تو ایک کریں گے, اور پھر بچے بھی کتنے, 1 یا 2 سے زیادہ نہیں, خرچہ نہ ہو جائے. پھر جناب وہ, اور پھر بیوی کو زیادہ برداشت بھی, تھوڑا دن تمیز سے چلی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. تبھی طلاقوں کا ریشو بھی غیر مسلموں میں, بولو بھائی, ریشو, میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں میں طلاقیں نہیں ہوتی, ان میں ریشو نسبتاً کم ہے. مسلمان میں برداشت کرنے کا ریشو زیادہ ہے, گوروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے برداشت کا ریشو. کہتے نا اتنے برداشت کرتے, نہیں کرتے وہ. اللہ اللہ اللہ